موت طاری ہو جائے گی، سوائے ایک ذات کے جو حی اور قیوم، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، وہ ذات زندہ ہے، باقی سب پہ موت طاری ہو گئی۔ اور پھر سور پھونکا جائے گا، لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہو، سارے کے سارے لوگ معاشر کے میدان کی طرف آئیں گے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، یہ حقیقت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، آدمی جس حالت میں مرا ہے اس حالت میں اٹھایا جائے گا۔ نماز میں مرا ہے تو نماز پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے گا، باوضو مرا تو طہارت کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اللہ کرے شراب پیتا مرا، اور جسے کہیں کہ موسیقی سنتے مرا، اللہ حفاظت فرمائے۔ سوچتے نہیں یہ لوگ، گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، مر جاتے ہیں، اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ قرآن سن رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، اور اس حال میں موت آ گئی تو قرآن پڑھتے ہوئے اٹھے گا، سجدہ کرتے ہوئے اٹھے گا، باوضو ہو کے اٹھے گا، تقوی اور نیکی کے ساتھ جیسا زندگی گزاری، جیسی موت آئی ویسے اٹھایا جائے گا۔ پل قیامت میں اللہ رب العزت تقسیم فرمائیں گے نیکی اور بدی کی بنیاد پر۔ دنیا میں تو اللہ کی نعمتوں کے دسترخوان پہ ظالم مظلوم سب کھا رہے ہوتے ہیں، نیک اور بد سب اللہ کی اس نعمتوں کی دسترخوان سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن کل ایسا نہیں ہو۔ وَامْتَازِ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُ، وہاں مجرم نیکوکاروں سے الگ کر دیے جائیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر انسان کے اعضاء بولیں گے، زبان نہیں، اعضاء بولیں گے۔ ابھی تو ابا سے چھپا لیتا ہے، اماں سے چھپا لیتا ہے، قانون سے چھپا لیتا ہے، خلوت اور تنہائی میں کرتا ہے، خیال کرتا ہے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن یہ اعضاء بھی گواہی دیں گے، یہ اعضاء اور جوارح بھی گواہی دیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر انسان کی حقیقت فرمایا، انسان کو ہم نے عمر دی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی عمر کم ہو رہی ہوتی، کمزوری، بڑھاپا، صحت خراب ہو گئی۔ تو بھائی یہی تو ہے، سمجھ کی بات ہے، یہ زوال آنا ہے، نعمتیں جانی ہے، زندگی کے بعد موت آنی ہے، اور اس ذات کے لیے زندگی کا پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ تو ہر چیز کو زندگی، جس نے پہلے زندگی پیدا کی اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا تو بس چاہ لینا ہے اور چیز کا وجود میں آ جانا، اس کا تو چاہ لینا ہے بس، اور چیزوں کا وجود میں آ جانا ہے۔ وہ ایسی قدیر ذات ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ صافات ہے، اللہ کے فرشتے منظم انداز میں اللہ کے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا قیامت کی زندگی کا انکار کرنے والے وہی گھسے پٹے سوالات کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گے، کیسے زندہ ہوں گے۔ لیکن فرمایا دنیا میں دو دوست، ایک جنتی تھا اور ایک جہنمی اور نافرمان، اور جب یہ مرے گا اور جنتی جنت میں جائے گا اسے اپنے اس دوست کا بھی خیال آئے گا جو کہتا تھا مرنے کے بعد کیا زندگی ہوگی، مرنے کے بعد کیا زندگی ہوگی، اللہ میاں مجھے دکھا دے۔ جب اسے دکھایا جائے گا، جھانکے گا، وہ جہنم کے بیچ آئے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ نے مجھے تیری گمراہی سے محفوظ رکھا، مجھے تیرے گندے نظریات سے محفوظ رکھا۔ میرے عزیزوں، بری صحبت اور برے دوست آدمی کی سوچ پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور آدمی کی فکر پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور آج بری دوستوں کے لیے ضروری نہیں کہ گھر سے باہر نکلے اور گلی میں جا کر اس سے ملاقات کرے۔ آج آپ کے ہاتھوں میں ایک چیز آتی ہے اور آدمی اس سے دوستیاں لگاتا ہے اور ان کی زندگیاں دیکھتا ہے اور ان کی زندگیاں اپنے اندر لیتا ہے اور ان کی سوچ اور فکر بھی اپنے اندر لیتا ہے، اور بس اوقات آدمی اس گندی صحبت کے نتیجے میں وہ دین اسلام کے بارے میں شکوک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ غلط صحبت بھی نا، یہ بھی تو صحبت غلط ہے کہ غلط چیز دیکھی، غلط چیز دیکھتا رہا، غلط چیز پڑھتا رہا، غلط چیز سنتا رہا۔ کچا مٹکا ہے نا، کچے مٹکے میں پانی ڈالے تو سوراخ ہو جاتی، یا تو پکے مضبوط بنو، سوچ اور فکر، امر اور تقوی کے لحاظ سے پکی مٹی